عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ لوگوں دیکھ۔ امام حسین پاک نے فرمایا کہ چلو اے تیرا باپ ساڈے نانے دا غلام ہے تے تو ساڈا غلام ہے، اے غلام ابن غلام۔ جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین دا بیٹا جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے جدو سنیا نا تے فوری آئے، آ کے حضرت عمر ابن خطاب دی بارگاہ شکایت کی تھی کہ پیارے بابا جان، آج حسنین کریمین طیبین طاہرین نے میرے نال ایک عجیب جی بات کی تھی ہے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، 10 پترا کی فرمایا نے؟ جناب عمر ابن خطاب تیری عظمت نو لکھاں سلام، اینا ادب اینا حیا مصطفیٰ دے خون دا پہ کر دینے، اینا احترام کر دینے، اینی عزت و شان پہ دین دینے۔ اب کی فرمایا حسنین کریمین نے؟ آکھے ابا جان آج گل ہوئی مینوں حسنین کریمین نے فرمائے چل غلام ابن غلام ہے تو، تیرا باپ بھی ساڈے دردہ غلام، تو بھی ساڈے دردہ غلام۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نانا پترا اے شہزادے گل نہیں کر سکتے، آپ ذرا پکیاں پہ کر دینے اپنے بیٹے نو۔ بیٹا کہن لگا ابا جی تسی امیر المومنین ہو، تسی خلیفہ وقت ہو، حاکم وقت ہو، جانشین رسول ہو، تواڈے بارے حسنین کریمین نے گل کیتی ہے کہ غلام ابن غلام، یعنی تسی بھی غلام میں بھی غلام۔ آپ نے فرمایا اے گل نہیں ہو سکتی، شہزادے گل نہیں کر سکتے۔ اے ابا جی میں اپنی کنی سن کے آیا ہوں، کسے دی گل نہیں کرتا، آپ سن کے آیا ہوں۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلنا ذرا، اگر تو سن کے آئے لے کاغذ قلم لے جا، شہزادیاں نو کہہ ذرا لکھ دیو، ایک گل لکھ دیو عمر بھی ساڈے دردہ غلام ہے، عمر دا بیٹا بھی ساڈے دردہ غلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، جا کے عرض کی تھی کہ جی تسی جڑا جملہ بولے ہیں نا ایس کاغذ تے لکھ سکتے ہو؟ فرمایا لکھ دینے ہاں۔ جس ویلے لکھیا واپس آئے، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ دے سامنے جڑے ویلے رکا آیا، آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، چہرے دے اتے مسکراہٹ حشاش بشاش چہرہ ہو گیا۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھ دے نے ابا جی میں رکا لے کے آیا ہوں جدے اتے لکھے آئے عمر بھی ساڈا غلام ہے، عمر دا بیٹا بھی ساڈا غلام ہے۔ تسی ویکھ کے خوش ہوندے پے ہو، ایدی کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا موقع ہی خوشی دا ہے۔ ابا جی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھ لے اج 22 لکھ مربع میل دا حکمران عمر ابن خطاب تینوں سمجھان دا وے، یاد رکھ لے سب کچھ حسنین دے نانے دا ہے۔ اے عزتاں اے شاناں اے وقار اے عظمتاں اے جڑیاں امیر المومنین بننا خلیفۃ المسلمین بننا اے صدقہ حسنین دے نانے دائے۔ پتر یاد رکھ لے، اے سن لے میری بات، اس واسطے میں مسکرا رہا ہوں، اے جڑا میرے کول رکا پہنچے آوے بیٹا میں وصیت کرنا ہاں اینو سنبھال کے رکھی، ایدی حفاظت کری، جدوں میری جان جسم دے وچوں نکل جاوے پترا اے رکا میرے کفن دے وچ رکھ کے مینوں دفن کرنا جے۔
ایک کفن دے وچ رکھ کے دفن کرنا ہے۔ ابا جی وجہ کی ہے؟ فرمایا میں دسنا چاہنا وا کیونکہ میں حسین دا غلام ہاں۔ اس رکے تے لکھیا ہے عمر حسین دے غلام نے، قیامت والے دن بھی رکا وکھاواں گا میں تے اوہاں جڑا حسین دا غلام بن کے آیا ہاں، میں تے حسین دا غلام بن کے آیا ہاں۔ زمانے والے نو دس دیتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ عزیزان گرامی تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، میرا رب فرماتا ہے سونیا اعلان کر دے میری قرابت والیاں نال مودت کرے آجے، مودت کرے آجے میرے قریبیاں نال۔ اللہ اکبر۔ تو جناب شہزادگان سیدنا امام حسنین کریمین طیبین طاہرین کتنی اعلیٰ شان ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان دے نال کتنا محبت بھریا رشتہ ہے۔ صحابہ کیویں محبت کردے سن، صحابہ نے اہل بیت اطہار نال کتنا پیار کیتا ہے۔ اور لوگاں نو دین دی خبر نہیں، دور نے رب محمد دی قسم و دین تو جڑے آندے نے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ دا آپس دے وچ تنازع سی معاذ اللہ، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد۔ صحابہ تے اہل بیت نال پیار کردے رہے نے، بولو صحابہ اہل بیت نال، حضور دی قرابت والے نال صحابہ پیار کردے رہے نے۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین پاک جنازے تے تشریف لے گئے، تو جنازے تو جدو واپسی تشریف لے آ رہے سن تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے ضعیف العمر صحابی، آپ تو سال ہا سال بڑے، تو امام حسین پاک واپس تشریف لے آ رہے نے، تھوڑی دیر واسطے رکے۔ جدو امام حسین پاک سواری روکی نا کہ صحابی رسول حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، آ کے نا آقا حسین پاک دی سواری دی مہار پکڑ لئی، سواری دی مہار پکڑ کے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیتا ہے، آپ نے اپنے سر تو دستار اتاری، اپنے سر تو پگ اتاری، ایک سائیڈ پکڑ کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دے قدمین شریفین آپ دے نالین پاک نو صاف کرنا شروع کیتا، آپ دے قدمین شریفین نو صاف کرنا شروع کیتا۔ جناب امام حسین پاک نے ویکھیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے نانے جان دے صحابی نے، آپ نے فوری طور تے قدم پیچھے کرنا چاہیا، آکھیا ایک ہی پہ کر دیو چاچا جی مینوں حیا ہوندی ہے، ایک ہی پہ کر دیو۔ پتہ چلیا حضرت امام حسین پاک کے زمانے والے نو سمجھا گئے نے جڑا میرے نانے دا صحابی ہووے او دا حیا کرنا اے بڑا وڈا فریضہ ہے۔ حضور دے صحابہ دا ادب کرنا، حیا کرنا، احترام کرنا، امام حسین پاک نے کائنات والے نو دس دیتا کہ صحابی رسول دا ادب کرنا، حیا کرنا ایک عظیم فریضہ ہے۔ تے جڑا بے حیا اج بھی صحابہ دا حیا نہ کرے او دے تو بڑا
بے غیرت کوئی نہیں، بے ایمان ہے وہ جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دا ادب نہیں کرتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام دے اس غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جدو صاف کیتے نا قدم مبارک، آپ نے پیچھے کر فرمایا چاچا جی یہ کیوں کر رہے ہو؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا جواب دیتا ہے مسلمانوں، سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے، آپ نے فرمایا اے پیارے حسین پاک میں تے تواڈے قدمین شریفین صاف پیا کرنا وا، اگر کائنات والیاں نو تواڈی شان دا پتہ چل جاوے، زمانے والیاں نو تواڈی عظمت دا پتہ لگ جاوے، اے پیارے حسین پاک سن لو، زمانے والے تواڈے قدم زمین تے نہ لگن دین بلکہ اپنیاں اکھاں تواڈے قدماں دے وچ وچھا لین، اپنیاں اکھاں تواڈے قدماں دے تھلے بچھا لین، اینا اکھاں دے اوتے قدم رکھ کے تسی چلو۔ آقا حسین پاک نو دس دیتا کہ تہاڈا ایڈا اونچا مرتبہ، ایڈا اونچا شان ہے، تاں ہی اسی کہنے ہیں افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قدم مبارک صاف کر دیا، جدو شہزادہ رسول نے آکھیا اے چاچا جی کی پہ کر دیو، مینوں حیا ہوندی تسی میرے قدم پہ صاف کر دیو، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے، امام الانبیاء دے صحابی بولے، آکھیا پیارے حسین پاک اگر کائنات والے نو پتہ چل جاوے تہاڈا کڈا اعلیٰ مقام ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے، کدی تانوں زمین تے نہ چلن دین بلکہ اپنیاں اکھاں تواڈے راہاں دے وچ وچھا لین، کس واسطے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ۔ ہاں کا حسین دی بارگاہ سب خراج تحسین پیش کریے، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے